Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked. Therefore, I, in exercise of my powers, in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर जुज़वी अमल दरामद। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुतादिद इजलासों की सदारत नहीं की थी। ऑन अब्बास से मुतालिक प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल कर दिया गया। एजाज चौधरी को न लाकर अथॉरिटी चैलेंज की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की रूलिंग। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया। मैं समझता हूं कि हमें इस्तेहकाक कमेटी ये भी एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। हमें देखना चाहिए कि वो कमेटी क्या किरदार अदा करती है। उसूली तौर पे जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। अपने लीडर का जिक्र किया, वो ठीक है, इस वक्त सऊबत में हैं या मुश्किलात में हैं, लेकिन जो सियासी लीडर्स हैं हमारी तारीख़ के अंदर, वो इस तरह के मसाइब से गुज़रते रहे। ख़ुद आपने जेल मैनुअल के तहत 9 साल कैद काटी है, तो कैदें काटना, नवाज शरीफ साहब ने 4 साल से ज़्यादा कैद काटी है। कैदें काटना सियासतदानों का जेवर रहा है। सबको चेयरमैन की रूलिंग के पीछे खड़ा होना चाहिए। दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा किसी कैदी पर तशद्दुद नहीं हो रहा। जेल में मुश्किलात होती हैं मगर पीटीआई रहनुमा तशद्दुद वाली कहानियाँ मत बयान करें। सेनेटर शहरी रहमान की पीटीआई पर तनकीद, कहा मसाइल और मुश्किलात को गालम गलोच के बगैर हल करना चाहिए। बानी पीटीआई जेल में हैं तो अपने तकब्बुर पर नजर सानी करें। जितने भी मसाइल हैं, जो भी हैं, वो बग़ैर गाली गलोच के, बग़ैर गुस्से के भी हल हो सकते हैं। हमारे साथ जब भी आपकी हुकूमत ने हाथ बढ़ाया, हम मुस्बत तरीके से आपके पास चल के आए, लेकिन हमें ये तो ना कहें कि ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। और मैं ये भी नहीं कह रही कि 2 wrongs make a right, 2 झूठ एक सच को या 2 नाइंसाफियाँ एक इंसाफ को जन्म नहीं देती। हम फिर भी वो नहीं करेंगे जो आपने एक दफ़ा अपनाया। आपके लीडर जो असीर हैं, उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे, शदीद तगप्पुर का शिकार थे। मुल्क के बाहर जाके कहते थे कि मैं इनको सिलों पे, बर्फ़ की सिलों पे लिटाऊंगा। आपके लीडर ने तो खैर से, आई होप वो सीखेंगे इस बात से। वो अपना तकब्बुर पर रिव्यू करेंगे, नज़रसानी करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए देरीना दोस्त चीन का ताउन। पाकिस्तान के ज़िम्मे $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तोसी कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी में कहा गया कि तोसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत रखने में मदद मिलेगी। चीन के $2 अरब के कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ सोमवार से होगा। हुकूमत ने कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम लेवी भी मज़ीद ₹10 बढ़ाने से इनकार कर दिया। IMF की सिंध की मुआशी कारकर्दगी की तारीफ, बेशतर मुआशी अहदाफ के हसूल और बुरी तसल्ली बख्श करार दे दी। लीची खान में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। लखानी चेक पोस्ट पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई से खारजियों को मुँह की खाना पड़ी। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की दूर से निशानदगी हुई। सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। काबुल एयरपोर्ट हमले के मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा दाइश दहशतगर्द को कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान ने ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है।
ملکی معیشت مضبوط کرنے میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ خواتین کے عالمی دن پر وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خواتین کو تمام شعبوں میں مرکزی دھارے میں لا کر ہی پاکستان کو عظیم ملک بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی خواتین میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ کہتے ہیں نصرت بھٹو اور کلثوم نواز نے آمریت کے خلاف کلیدی کردار ادا کیا۔ صدر مملکت کا خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ۔ خواتین کے عالمی دن پر پیغام میں صدر مملکت آصف زرداری نے کہا خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ، قومی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ضروری ہے۔ کاروباری اور نجی شعبے میں خواتین کو محفوظ ماحول اور مساوی اجرت دینا ہوگی۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض اور قومی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خواتین کے حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے کہا ہے خواتین کی عزت اور وقار کا تحفظ کرنے والے معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں۔ خواتین کی طاقت کو تسلیم کیے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ خواتین کو جو حقوق دین اور اسلام نے دیے اس کی مثال نہیں ملتی۔ The Senate of Pakistan recommends that the government should take accelerated measures to ensure and enhance women's economic inclusion, including but not limited to 1. Forging women's economic empowerment by increasing financial inclusion, expanding access to credit and business resources, and fostering entrepreneurship to create sustainable economic opportunities for women. سینٹ میں خواتین کے حقوق کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر شرعی رحمان نے پیش کی۔ کم عمری کی شادی پر پابندی لگانے، خواتین کو مساوی حقوق دینے اور غیرت کے نام پر قتل کی سزائیں سخت کرنے کا مطالبہ۔ خواتین کو کاروبار سے متعلق سہولیات دی جائیں، خواتین کو اپنی صحت سے متعلق فیصلوں کا حق دیا جائے۔ قرارداد کا متن۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ خواتین کے عالمی دن پر مختلف شہروں میں تقاریب، سیمینار اور ریلیاں۔ اسلام آباد میں این او سی نہ ملنے کے باوجود عورت مارچ، مظاہرین کی نعرے بازی۔ کراچی میں 8 مارچ کا عورت مارچ ملتوی۔ مارچ اب 11 مئی کو ہوگا۔ شیما کرمانی کا کہنا ہے ماہ رمضان کے باعث مارچ ملتوی کیا گیا۔ عوام کی منتخب کردہ خواتین نمائندگی سے محروم۔ وفاقی کابینہ میں 2 ہی خواتین اہم عہدے لے سکیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں کسی خاتون کو نمائندگی نہ ملی۔ ملک کے سب سے بڑے ایوان پنجاب کی کابینہ میں بھی صرف 2 خواتین وزیر بن سکیں۔ بلوچستان میں بھی 2 خواتین کابینہ کا حصہ۔ پارلیمنٹیرینز نے خواتین کو متناسب نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خواتین کا ہر روپ بے مثال، ہر شعبے میں باکمال۔ عالمی یوم خواتین پر پاک بحریہ کا خواتین کی خدمات کا اعتراف۔ باہمت خواتین فاطمہ جناب، بے نظیر بھٹو شہید، بلقیس عیدی، عرفہ کریم اور دیگر کو خراج عقیدت۔ دن کی مناسبت سے گوگل کا ڈوڈل بھی تبدیل۔ عالمی دن پر خواتین کو 24 نیوز کا سلام۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب میں ادویات خریداری کا شدید بحران۔ محکمہ 74 کروڑ روپے کا نادہندہ ہو گیا۔ بقایا جات ادا نہ کرنے پر کمپنیاں ادویات کی مزید سپلائی سے گریزاں۔ فنڈز میں کمی اور ادویات کی قیمتیں بڑھنے سے بحران بڑھنے کا خدشہ۔ رواں مالی سال صرف 1.5 ارب کی ادویات خریدنے کا فیصلہ۔ زکوٰۃ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، 30 کروڑ روپے ہم نے زکوٰۃ میں بانٹنے ہیں۔ اس 30 کروڑ کو بانٹنے کے لیے ہم زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں 80 گاڑیوں کے ساتھ، اور پچھلے 2 سال سے کیا بھی نہیں ہے۔ سو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ریئلٹی میری کلاس کا قصور ہے۔ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں زکوٰۃ کو۔ بلوچستان میں عجب اخراجات کی غضب کہانی۔ سالانہ زکوٰۃ 30 کروڑ اور تقسیم کے اخراجات 1 ارب 60 کروڑ روپے۔ یہ رقم بھی 2 سال سے مستحقین میں تقسیم نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا برہمی کا اظہار۔ محکمہ زکوٰۃ کو ختم کرنے کا اعلان۔ کہا یہی 30 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے غریبوں میں تقسیم کرائیں گے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور پاکستانی شناختی کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔
حکومت پاکستان نے افغان شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ حکومت نے 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کی عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت۔ OIC کونسل برائے وزرائے خارجہ کا سعودی عرب میں غیر معمولی اجلاس۔ وزرائے خارجہ نے فلسطینی عوام کو جبراً غزہ سے بے دخل کرنے کے کسی بھی بیان کو مسترد کر دیا۔ اجلاس میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت، جبری نقل مکانی اور ان کی سرزمین پر الحاق کے منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ مقبوضہ فلسطین میں ظلم و جبر کو فوری روکنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ کونسل سے خطاب۔ کہا غزہ کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا، غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ صرف مستقل امن سے ممکن ہے۔ غزہ میں انسانی امداد ایک بار پھر روکی گئی ہے۔ امداد کی ترسیل کو روکنا جنگی جرائم میں آتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ ایران کا کہنا ہے موجودہ صورتحال میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ امریکی دباؤ کی پالیسی کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔ وزیراعظم کا کپاس کی پیداوار میں کمی پر اظہار تشویش۔ کپاس کی فصل کو سہارا دینے کے لیے 15 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ خصوصی کمیٹی کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے 3 روز میں تجاویز دے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا چیئرمین ریلوے کو خط۔ ناروان کے مسافروں کو درپیش مشکلات کا ذکر۔ ناروان روٹ 211 پر 212 ڈاؤن کے شیڈول پر نظر ثانی کی درخواست۔ کہتے ہیں موجودہ ریلوے شیڈول سے کسان، ملازمین اور بزرگ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کن مضامین کی تیاری کریں؟ کراچی میں انٹر فرسٹ ایئر کے 27,000 فیل طلبہ بے یقینی کا شکار۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے فیصلے کا انتظار۔ انٹر امتحانات 28 اپریل سے شروع ہوں گے، لیکن تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی رپورٹ تاحال منظر عام پر نہ آ سکی۔ عید پر سرکاری ملازمین کو طویل چھٹیاں ملنے کا امکان۔ روزے 30 ہوئے اور حکومت سوموار کی چھٹی کا اعلان کرتی ہے تو پورا ہفتہ ہوگی۔ رویت حلال ریسرچ کونسل کا کہنا ہے کہ اس بار رمضان المبارک 29 دنوں کا ہوگا۔ 31 مارچ، 1 اور 2 اپریل کو عید منائی جائے گی۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی انٹری۔ ملک کے مختلف شہروں میں 9 مارچ سے بارشوں کی پیشگوئی۔ 10 سے 16 مارچ تک چترال، مری، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسیں گے۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، پشاور، چارسدہ اور مردان میں بھی بارش متوقع۔ بلوچستان میں بھی 14 مارچ سے گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ سعودی عرب کے تبوک ریجن میں موسلادھار بارش۔ حائل ریجن میں شدید ہیالہ باری کے بعد صحرائی علاقے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ موسم مزید سرد ہو گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل، کون جیتے گا ٹائٹل؟ بھارت اور نیوزی لینڈ کل دبئی میں مد مقابل ہوں گے۔ بھارتی ٹیم تیسری اور کیویز دوسری بار چیمپئن بننے کے لیے پرعزم۔ میچ سے قبل نیوزی لینڈ کو دھچکا۔ فاسٹ بالر میٹ ہنری کندھے کی انجری کا شکار۔ وراٹ کوہلی بھی ٹریننگ کے دوران گیند لگنے کے باعث زخمی۔ فائنل کے لیے فٹ ہو جائیں گے، ٹیم مینجمنٹ پر امید۔